السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ایک بھائی نے سجاد نعمانی صاحب کا یہ وظیفہ بھیجا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل کی 3 بار تلاوت کرے اور پھر دعا کرے، اور آخر میں حضرت والا نے فرمایا کہ اس کو ہر ایک شخص تک ضرور پہنچائیں۔ مدارس کے ذمہ داران اس عمل کو اپنے یہاں طلباء، اساتذہ اور اپنے یہاں کے تمام لوگوں سے گھر کی مستورات سے بھی ضرور کرائیں۔ تمام احباب اس اہم پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور طوفان اقصیٰ کا حصہ بنے۔ یہ سجاد نعمانی کا وظیفہ صحیح ہے؟ پوچھ رہے ہیں یہ صاحب 75 سال سے کہاں تھے وظیفہ ان کو اب یاد آئی، اس پر کچھ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، میں ہمیشہ سے کہتا چلا آیا ہوں، قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق والی، کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی سی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ کہیں کسی قوم پر بے خبری سے یعنی لا علمی کی وجہ سے نہ جا پڑو، پھر اپنے کیے پر پریشان ہونے لگو یا پچھتاوا ہونے لگے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی خبر ملے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، تو اس کی تحقیق کیا کریں۔ بغیر تحقیق کے ہم مقلد نہیں ہیں کہ بس جس کی بھی ہوائی میں بات آ جائے اڑا تو اس کو لے لے اور وائرل کرنا شروع کر دے، تو کہیں ایسا ہونا والا علمی میں اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالے اور اپنے لوگوں کو بھی ہلاکت میں مبتلا کرے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری سنتیں اس کو اپنانا چاہیے۔ ہر چیز میں ٹویسٹ نکالنا یہ مقلدوں کا یہ شیوا رہا ہے، بدعتیوں کا شیوا رہا ہے، اور سجاد نعمانی جیسے شخصیت اور بھی جو ہیں، میں ان کی عزت احترام کرتا ہوں، لیکن جب یہ اس طریقے سے ہمارے اسلاف کے اوپر تہمت لگانا، اور ان کے بہت سارے بیانات آئے ہیں جس کے اندر یہ منہج سلف کو برا بھلا بولے اور الحدیث جماعت کو یہ کافی الٹا سیدھا بولتے ہیں، بہرحال تو اس کے اوپر بھی میں نے بہت سارے جوابات دیے ہوئے ہیں، الحمدللہ پڑھے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بچے، ان کے پاس کیا نا ٹویسٹ ہوتا ہے، یہ وہ چیز نہیں قبول کریں گے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا بس اسی پہ اتفاق کر لے، اسی پہ خاموش ہو جائے، نہیں، کچھ نہ کچھ ٹویسٹ لانا ہے۔ اب جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اذان حضرت بلال نے جب پڑھا تھا صلاۃ والسلام نے تو نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلال اذان دے رہے ہیں، لیکن ٹویسٹ لانا ہے ان کو، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اب کہاں سے ثابت ہے؟ بس کرنا ہے۔ اسی طریقے سے وضو کرتے ہوئے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، اور پھر وضو کا طریقہ بتلایا ہے کہ ہاتھ دو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، منہ دھو 3 مرتبہ، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ دو، سر کا مسا کرنا، لیکن اب ٹویسٹ یہاں پر بھی لانا، یہاں پہ بھی گھسا دیا ٹویسٹ اپنے طرف سے کہ گردن کا مسا کرنا، کہاں سے لایا بھائی؟ یعنی ہوائی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جو علی صدری ہے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھا اور آمین کہا اور رفع الیدین کیا، اس کے بعد فرض نماز کے بعد ذکر اذکار کا طریقہ بھی بتایا کہ اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ ذکر اذکار کرنا۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کے اندر ٹویسٹ وہاں پر بھی لے آئے کہ نہیں، ہاتھ لو اور ماتھے پہ رکھو، یا کبھی یا کبھی یا کبھی، یا نور یا نور یا نور، یعنی کچھ نہ کچھ اپنے طرف سے ایجاد کرنا ان کے فطرت میں شامل ہے۔ ان کے اکابرین یہی شروع سے کرتے چلے آئے ہیں۔ میں عوام سے گزارش کروں گا کہ نہیں، جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس چیز کا حکم دے اس کو لینا ہے، جس چیز سے روک دے اس سے روک دے، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنا ہی لینا ہے، اتنے پر ہی عمل کرنا ہے، اس کے نہ کم کرنا نہ اس سے زیادہ کرنا۔ اسی کو سنت کی پیروی کہا جاتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے متبع سنت، ٹھیک۔ اب مقلد کیا کرتا ہے کہ نہیں، ہم اپنے بڑوں کی بات مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھیک ہے جیسا ہے ٹھیک ہے، ہم اس کے اندر ٹویسٹ لائیں گے، اپنے طرف سے اضافہ کریں گے، اپنے طرف سے بڑھائیں گے، ہمارے بڑوں نے کہہ دیا، سجاد نعمانی نے کہہ دیا، فلانی نے کہہ دیا، ڈمکانی نے کہہ دیا، بس ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ مقلد کیا ہے نا، وہ تحقیق کرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ میں عوام سے گزارش کروں گا کہ اس پرفتن دور میں بہت ہی سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ برہا مسئلہ کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی جو ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، مومن کا ہتھیار دعا ہے، اور دعا کا جو آداب ہے، اس کے جو طریقے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا کا میں سب سے پہلے درود شریف پڑھے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، درود شریف کو پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم بارک علی محمد، یہ پڑھے، اس کے بعد دعا کرے، استغفار کرے کثرت سے، اپنا دعا کر مغفرت چاہیں، اس کے بعد پھر آپ دعا کریں اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، مسلمانوں کے جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں زیادہ سے زیادہ کثرت سے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کے آداب سکھائے ہیں وہ چیز ہمیں اس کو عمل میں لانا چاہیے، نہ کہ ہم خود ساختہ اپنی طرف سے کوئی چیز نئی چیز نکال دیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اب جو سجاد نعمانی صاحب نے بتایا ہے، اس کی دلیل دیا کچھ نہیں، بس بتا دیا، بس ہم لوگوں نے مان لیا نہیں، سجاد نعمانی صاحب نے بتا دیا۔ بھائی اگر میں بھی کچھ بات کروں گا تو اس کے پیچھے دلیل دوں گا کہ یہ دلیل ہے، یہ حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، تو یہ دلیل ہوتی ہے۔ بس جو من میں آئے، یعنی جو بھی بک دے ہم لوگ اس کو لے لیں اور اس کے اوپر اپنانا شروع کر دیں، نہیں، اس نازک حالات میں بھی ہم لوگ بدعت و خرافات کو نکالنے سے نہیں چوکتے ہیں۔ اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، تحقیق کے میدان میں ہے نا۔ تو جب تک کسی کی تحقیق نہ ہو اس چیز کو آگے نہ بڑھائیں، اس کو وہیں پہ روک دیں، اور جو چیز ہم عمل کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر ہم پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کی مسلسل مہر لگی ہے کہ نہیں لگی ہے۔ اگر لگی ہے تو کیا جائے گا، سمعنا و اطعنا، سن کر اس کے اوپر اطاعت کیا جائے گا، دیکھ کر کہ ہاں یہ میں نے دیکھ لیا قرآن حدیث کے اندر موجود، اس کو اطاعت و فرمانبرداری کرنا، یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کے کوئی اگر دلیل ہے ان کے پاس تو ان کو دینا چاہیے، ورنہ میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں موجود ہے۔ جو دعا کے آداب ہے، جو دعا کا طریقہ ہے، اس کے اوپر ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس سے نہ بڑھ کر نہ اس سے ہمیں گھٹا کر۔